اچھا، آپ اپنے ابھی گفتگو کے دوران آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے پینٹنگ جلا دی تھیں اور پھر عامر لیاقت نے دیکھا اور آپ کو بلایا۔ میں بہت بعد میں بلکہ بابا جی کے خلاف بھی تھا، سے اچھا خاصا خلاف تھا، تو بس بابا جی نے سمجھ لیں کہ ہاتھ پھر ایک وقت آیا تھا، بابا جی کا پیغام آ گیا، بابا جی دنیا پہ نہیں تھے لیکن بابا جی کا پیغام آیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آخری اور پروگرام بات تو ہوگی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حضر الاسلام نقش بندی۔ ایک بڑا ہی مشہور مقولہ کہہ لیں، شعر کہہ لیں کہ ہاتھ کندن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا، یا پارسی کیا، جو بھی مقولہ ہے بارگیب بڑا مشہور ہے۔ ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس بندے نے کام نہیں کرنا اسے کام نہ کرنے کے 100 بہانے۔ میں بیمار ہوں، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، مجھے نوکری نہیں مل رہی، میرے گھر والے بیمار ہیں اور میری مدد کر دیں۔ پاکستان میں مانگنے کا رجحان اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ الامان الحفیظ، یہاں تک کہ اب پاکستانیوں نے تو پاکستان سے زیادہ باہر ممالک میں جا کے مانگنے کا کام شروع کر دیا ہے، اور آئے دن آپ ایسی خبریں بھی سنتے رہتے ہیں اور آئے دن آپ اس پر سرتیاں بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ اس وقت ہمارا موضوع چونکہ گداگری نہیں ہے، لہٰذا میں اس میں مزید آگے نہیں جاتا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس بندے نے اپنا کام کرنا ہے وہ کسی نہ کسی فن میں ضرور بالآخر مہارت حاصل کر لیتا ہے، اور ایسی مہارت حاصل کرتا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے ایک مثال بھی بن جاتا ہے۔ جی ہاں، اپنا سفر اسی سٹیج سے شروع کرنے والی ایک شخصیت آج ہمارے پروگرام میں شریک ہے، جنہوں نے اپنا سفر ایسے ہی اسٹیج سے شروع کیا کہ ایک وقت میں وہ کچھ بھی نہیں تھے، لیکن آج ایک وقت میں وہ اتنا کچھ ہے کہ وہ پاکستان کا ایک روشن چہرہ باہر دیگر ممالک میں بھی جا کر دکھا رہے ہیں اور اس میں ایک پاکستان کا نام پیدا کر رہے ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے پاکستان کے پہلے 3D آرٹسٹ محترم جناب احمد رضا صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ کا شکریہ، آپ سے وقت دیا ہمیں۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ پاکستان کے پہلے 3D آرٹسٹ ہیں، اس سے پہلے کسی نے 3D میں ایسا ورک نہیں کیا، تو کیا اس کو لانچ کرنے والے ہی آپ تھے؟ تو آپ نے کیسے لانچ کر لیا کہ پاکستان میں ایسا کوئی تھا ہی نہیں؟ اصل میں سین یہ تھا کہ میرے ایک دوست نے مجھے یہ آرٹ ورک دکھایا تھا۔ اچھا، ایک آرٹسٹ ہیں، امریکن آرٹسٹ ٹریسی، ٹھیک تو بڑی زبردست آرٹسٹ ہیں، انہوں نے فلور کے اوپر جو ہے وہ آرٹ ایک بنا رہی تھی، تو ممی کے نام سے ایک ویڈیو آئی تھی، مووی، تو وہ انہوں نے بنائی، تو دکھایا جب اس لڑکے نے نا مجھے وہ فوٹو دکھائی، میں نے کہا یار یہ تو ایڈیٹنگ ہے۔ وہ آپ کے دوست تھے؟ ہاں بالکل، اچھا، میں نے کہا یار ایڈیٹنگ ہے، یہ تقریباً 2009-10 کی بات ہے، اور وہ کہتے ہیں نہیں، اس نے جب ویڈیو دکھائی نا یوٹیوب کے اوپر، وہ ٹائم لیپس اس کا، میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یار کیا بات ہے۔ ایک اور آرٹسٹ ہے، پھر اس نے اس کا کام دکھایا، لیون نام ہے ان کا، جب میں نے ان کا کام دیکھا میں نے کہا یار یہ سیکھنا چاہیے، اب پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں کہ جو اس کام کو سکھاتا ہو۔ ان کا تعلق پاکستان سے تھا؟ نہیں، ہاں، ایک نیدرلینڈ سے اور ایک جو ہے وہ امریکہ کے۔ آپ کی دوستی کیسے ہوئی؟ میری دوستی میں بس وہ بعد میں جا کے ہوئی۔ اچھا، ہاں، لیکن پہلے یہ ہوا کہ جب ان کو میں نے دیکھا تو میں نے کہا یار پہلے سے میں نے فائن آرٹ کو کیا ہوا تھا، اب ہوتا یہ کہ اس کے اندر کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو ڈیفرنٹ ہیں، جیسے ڈسٹورشن ہوتا ہے، اس میں ایلیوژن ہوتا ہے، آپ 3D پینٹنگ جو ہے جو وہ زمین کے اوپر بناتے ہیں نا، آپ گزریں ایسے لگے گا کہ پتہ نہیں کیا بنا ہوا ہے۔ وہ میں اس میں بعد میں جاتا ہوں، یہ اگلا سوال ہے میرا، لیکن پہلے مجھے صرف یہ بتائیے کہ آپ یہ شروع جو کیا آپ نے انہیں دیکھ کر کیا؟ ہاں بالکل، یہ ان کو دیکھ کے میں نے سٹارٹ کیا تھا، اچھا، تو الحمدللہ پھر اس کے بعد فردر وہ جو چیزیں وہ چلتی رہی۔ تو پہلے اس کو تھوڑا بہت اس فیلڈ سے آپ ریلیٹڈ تھے یا ڈائریکٹ آپ نے انہیں جو آپ کے دوست تھے جن کا آپ نے بتایا نام، سوری ان کا ابراہیم نام تھا۔ ابراہیم نام کا، انہوں نے آپ کو بتایا، تو آپ پہلے سے کوئی اس فیلڈ سے ریلیٹڈ تھے یا بس وہ دیکھتے ہی آپ اس فیلڈ میں آ گئے تھے؟ اس سے پہلے جو ہے میں فائن آرٹ اور ڈیزائننگ اور اینیمیشن کے اندر تھا، یعنی کہ اس ڈپارٹمنٹ سے تھا میں، ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ چیزیں اسٹڈی کی ہوئی تھیں، تو وہ یہ ریلیٹ کرتی ہیں، یعنی کہ ان سے ملتی جلتی ہیں، لیکن جو 3D پینٹنگ کا کام ہے وہ ایڈوانس لیول پہ چلا جاتا ہے، اس میں میتھمیٹیکلی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ایڈ کرنی پڑتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، 3D پینٹنگ جو ہے جب آپ بناتے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ اب تو ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں فیس بک پر، یوٹیوب پر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں اور ایک بندہ اس پہ قدم رکھ کے جا رہا ہے اور بعد میں یوں ہاتھ پھیرتا تو وہ سارا جو ہے اس کو مٹا دیتا ہے،
اور وہ ایک کیٹ آتی ہے اور آگے وہ دیکھتی ہے کنواں بنا ہوا ہے، تو کیٹ ڈر رہی ہے کہ اب یہ کنواں ہے یا کیا ہے، وہ رک بھی رہی ہے اور آگے آنا بھی چاہ رہی ہے لیکن وہ آ نہیں رہی۔ تو اب یہ سب کمال جو ہے یہ اس فن میں بنانے کا کمال ہے یا ہمیں کیمرہ ایسا دکھاتا ہے؟ دونوں میں کمال کیا ہے؟ کیمرے کا یا بنانے کا؟ ہوتا پتہ کیا ہے کہ بنانے کا مین کمال ہوتا ہے۔ اچھا، وہ اس وجہ سے کہ کیمرہ کیا کرتا ہے کہ ان چیزوں کو اکٹھا کر دیتا ہے، یعنی کہ ان کا ایک فریم لے آتا ہے۔ اب آپ اپنی آنکھ سے بھی دیکھ سکتے ہیں، نیکڈ آئی سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ایک آنکھ کے اوپر ہاتھ رکھیں اور دوسری آنکھ سے دیکھیں تو آپ کو ٹھیک نظر آئے گا، لیکن دونوں سے دیکھیں گے تو آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اچھا، ہاں اچھا یہ تجربہ میں نے کبھی نہیں۔ ہاں، یہ دونوں سے وہ آپ کو اس طرح سے نظر نہیں آئے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ شاید ایک دور دور سم ٹائم یہ بھی آپ نوٹ کریے گا، آپ بائک چلا رہے ہو یا کار چلا رہے ہو، ایک آنکھ آپ بند کر لیں، آپ کو صحیح سے معلوم نہیں پڑے گا جب کٹ کرنا ہے تو کہاں سے کٹ ہوگا۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا ایک آنکھ کبھی کر کے دیکھتے تھے؟ ضرور تھا، ہاں، لیکن یہ بات آج پہلی دفعہ مجھے معلوم ہو گئی۔ کیونکہ ہمارا نا ویو اللہ پاک نے ایسا رکھا ہوگا کہ ہمیں وہ ایک ہم کہتے ہیں وائڈ اینگل، یہ وائڈ اینگل سے زیادہ ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، صحیح صحیح صحیح۔ یہ چیز ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اصل محنت جو ہے بنانے والے کی ہے، کیمرے کا اس میں آپ کہتے ہیں کہ کچھ کیمرے کا رول یہی ہے کہ کیمرہ اس کو اکٹھا کر کے دکھا دیتا ہے اس جگہ پہ، اور کیمرے کے علاوہ ایک گلاس ہوتا ہے، وہ گلاس جو ہے امریکہ میں بنتا ہے، اور الحمدللہ وہ میں نے پاکستان میں اپنا خود بنایا تھا۔ تقریباً وہ بناتے ہیں کوئی 50 سے 60 ہزار کا پاکستانی پڑتا تھا تقریباً 2016 میں۔ اچھا اب بھی میرے خیال میں وہ زیادہ ایکسپینسو ہوگا، تو وہ گلاس بھی میں نے رکھا ہوا ہے تاکہ مجھے کیمرہ نہ بھی ہو تو میں گلاس رکھتا ہوں، اس میں دیکھتا ہوں، مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے یہاں پہ یہ چیز آئے گی۔ اور اس کے موجود بھی پاکستان میں خود ہے اس گلاس کے؟ الحمدللہ تو اس کا مٹیریل کیا ہوتا ہے؟ اس کا مٹیریل گلاس ہے، ٹوٹل گلاس ہے، یعنی کہ اس میں کچھ ایسے وہ فارمولیشن ہوتی ہے وہ ایڈ کر کے ایک دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ میں نے گلاس کسی سے بنوایا تھا، وہ ایک جگہ پہ جا کے تو وہ بلر ہونا شروع ہو گیا، یعنی کہ وہ ایک ڈسٹینس تک جو ہمیں پلاس چاہیے ہوتا ہے وہ چاہیے ہوتا ہے، مطلب اس کو انلمیٹیڈ دکھائے، اوکے، یہ چیز ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو کیا اس کی بعد میں آپ کی سیل ہوئی اس کی کوئی؟ ابھی تک میں نے اس کو نا سیل نہیں کیا، وہ اس وجہ سے کہ پاکستان کے اندر کچھ ہیں جو لوگ اس کی مانگ کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک پاکستان میں بہت ساری چیزوں کو لے کے آ رہے ہیں، ساتھ ساتھ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ 3D پرنٹنگ کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ آنے والے دور میں ٹوٹل 3D ہوگا، دوسرا ختم ہو جائے گا یا وہ بھی ساتھ رہے گا، یہ بھی رہے گا؟ اچھا میں یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ میں دبئی گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا دبئی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے اندر دبئی اس ٹائم لیول پہ جا رہا ہے، جی ہاں، یہ شاید دنیا کے اندر بہت ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی جو آتی ہے نا وہ پہلے دبئی میں شائع کرتے ہیں، دکھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دبئی کے جو کنگ ہیں نا وہ موسٹلی بلڈنگز کے اوپر پینٹنگز بنواتے ہیں۔ اب کاش کہ ہم یہ جو سوال ہے ان سے کریں، میں نے کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو کہنا تھا وہ یہ تھا، کہتے ہیں کہ ایک روم کے اندر بالکل ایمپٹی والز ہوں جس کے اندر وائٹ واش ہوا ہو، ایک روم کے اندر جو ہے وہ کچھ آپ رنگ برنگی چیزیں رکھ دیں تو آپ دیکھیں گے کہ دونوں رومز کے اندر ایک ایک بندہ بٹھا دیں، جو وائٹ واش والا روم ہے نا وہاں پہ وہ بندہ بور ہو جائے گا جلدی سے جلد، اور جو جہاں پہ چیزیں کوئی پڑی ہوں گی نا وہ یا تو وہ گنتا رہے گا یا ان کو دیکھتا رہے گا یا کسی نہ کسی طرح وہ بزی رہے گا۔ ایگزیکٹلی۔ تو ہوتا ہی ہے، آپ دبئی جائیں یا کسی اور کنٹری جائیں جیسے جرمنی ہے، ابھی تک وہاں پہ فیسٹیول ہوتے ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ ہاتھ کا کام پسند کرتے ہیں۔ آپ جتنی مرضی آرٹیفیشل انٹیلیجنس لے آئیں، آپ جتنی مرضی یہ ایڈوانس ہو جائیں، ہاتھ کا کام لوگوں کو مینٹلی طور پہ جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ کو بہتر کرتا ہے۔ اس سے لوگ جو ہے نا جب وہ بھی کرتے، کوئی دیکھتا ہے آرٹ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے میں بھی کروں، تو جب وہ بندہ کرتا ہے نا تو اس کا جو فوکس ہے نا وہ اچھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ اب انہوں نے بتایا کہ جب یہ آرٹ بنوانے کا مقصد یہ ہے کہ پورے دبئی کے اندر لوگ جہاں پہ جائیں نا بور نہ ہو، چیزوں کو دیکھیں۔ پاکستان میں بھی ہم یہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ کی ساری چیزیں۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ آنے والے وقت میں اگرچہ ہاتھ کے ساتھ اس کی آپ نے بتایا کہ فزیکلی انوالومنٹ جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ آنے والے وقت میں یہ بھی ٹوٹل کمپیوٹرائزڈ ہو جائے گا؟ ابھی بھی ہے، ابھی بھی ہے؟ ابھی بھی ہے، ابھی یہ جیسے کہ فلیکس لگے ہوئے ہیں، اب اس سے زیادہ ایڈوانس پرنٹنگ آ چکی ہے، یعنی کہ اب تو پینٹنگ کرنے والی مشینز بھی آ چکی ہیں چائنا کے اندر، وہ لگاتے ہیں، لیکن چائنیز جو ہیں آپ ان کی یونیورسٹیز میں دیکھیں، پاکستان میں تو اس طرح آرٹ کو انگیج کیا نہیں جاتا، لیکن چائنیز اور دوسرے جہاں پہ یہ مشینیں آئی ہوئی ہیں وہ زیادہ آرٹ کو پسند کرتے ہیں۔ اب ایک آرٹسٹ کی جو پینٹنگ ہے وہاں انہی کنٹریز میں ایک ایک خرب کی، پاکستانی خرب کی بکتی ہے۔ اب آپ خود حساب لگائیں کہ وہاں پہ مشینز بھی ہیں، وہ لوگ کس وجہ سے خرید رہے ہیں؟ مین چیز یہی ہے کہ جو ہاتھ کا کام ہے نا وہ اور مشین کا کام اس میں بڑا ڈیفرنس ہے،
لوگ اچھا فیل کرتے ہیں اس کو دیکھ کے. آپ کبھی بھی یہ کافی ساری پینٹنگز ہیں ان کو دیکھیں گے نا, آپ کہیں گے یار یہ ہاتھ سے کیسے بنی ہوگی, کس طریقے سے اس کا وہ نقش و نگار جو ہے وہ بنایا ہوگا. صحیح. تو جب آپ ہاتھ سے اس کو تیار کر لیتے ہیں تو کیا کیمرے کے علاوہ, یہ ایک آنکھ بند کرنے کے علاوہ اس کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے؟ ہم اس دونوں آنکھوں سے دیکھیں گے تو ہمیں وہ ویسا نظر آئیڈیا ہوگا, جو ایک ہوتا ہے کہ ہم جب فلور کے اوپر بناتے ہیں اس کا آئیڈیا ہوگا, لیکن وہ سمجھ میں نہیں آئے گی. اوکے. لیکن جو وال کے اوپر ہے اس کا مطلب پتہ لگ جائے گا کہ یہ پینٹنگ بنی ہوئی ہے. کافی ساری پینٹنگ ہے, آپ دکھا بھی دیجیے گا ساتھ کہ وہ پینٹنگ جو ہے نا وہ سمجھ آ جاتی ہیں. لیکن جب آپ کیمرے کے اندر دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ چیز نکل رہی ہے, یا چیز وہ بنی پڑی ہوئی ہے, یہ چیز ہوتی ہے سر. کچھ تصاویر میں نے دیکھی آپ کی 3D پرنٹنگ میں, مطلب آپ ایسے جیسے شیر ہے اور وہ دیوار سے باہر آ رہا ہے اور ٹیرکس سے بزے ہاتھ دے رہے ہیں. اب اگر یہ میں کیمرے میں دیکھ رہا ہوں جیسے مجھے یہ نظر آ رہا تھا, اب اگر میں اسے کیمرے میں نہ دیکھوں, یہ دیوار پہ بنا ہوا ہو, تو کیا اس وقت بھی مجھے ٹوٹل فیلنگز کیمرے والی آ رہی ہوں گی؟ نہیں. اچھا. ہاں, آپ کو جو فیلنگ آئے گی وہ کیمرے کے اندر آئے گی. اوکے. یعنی کہ دیکھیں, اب مجھے کئی لوگوں نے سوال کیا, کہتے ہیں کہ یار کیمرے کے بغیر بھی آنا چاہیے, ہم نے فوٹو لگانی ہے انٹرنیٹ پہ. صحیح. میں نے کہا یار مجھے یہ بتائیں کہ کیمرے کے بغیر فوٹو کیسے لیں گے؟ فوٹو تو کیمرے سے لینی ہے, بے شک آپ وہ DSLR سے لیں یا بے شک آپ اپنے موبائل سے لیں, تو بس فوٹو لینی تو آپ نے ہے نا. اچھا ماشاءاللہ, اس میں جیسے آپ نے بتایا کہ آپ پہلے ہیں اس الحمدللہ. الحمدللہ پاکستان میں, اور آپ پاکستان کا ایک اچھا روشن چہرہ اپنے اس جگہ کو لیا, تو کیا پاکستان میں آپ کو اس میں اس حوالے سے کوئی سراہا گیا ٹی وی چینلز پر یا کسی سرکاری ادارے کی جانب سے, کیا کوئی ایوارڈ ملا جس طرح کے وہ ایک اسٹک پھینکنے والے کو بہت سارے ایوارڈ سے نوازا گیا, تو اس فن کی بھی کوئی قدر ہے پاکستان میں؟ پہلے تو یہ کہ ہمارے پاکستان کے اندر آرٹ کو بہت پیچھے رکھا گیا. صحیح. ایون کہ آپ کی انجینئرنگ کے اندر آپ کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ سارے کے سارے اناٹمی اسٹرکچر وہ بھی آرٹ کے اوپر ہے. انجینئر جو ہے وہ بھی آرٹ کے اوپر ہے, جب تک اس کے پاس میپ نہیں ہوگا وہ جانے گا نہیں. آرمی کے پروجیکٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ, اور آرمی بڑا اپریشیٹ کرتی ہے, پاکستان آرمی آرٹ کو بڑا اپریشیٹ کرتی ہے. اب رہی بات, جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو تقریباً 74 کے قریب میں نے پینٹنگ اپنی جلا کے ان کی فوٹوز بنا کے میں نے اپلوڈ کر دی 2014 میں سوشل میڈیا پہ. تو عامر لیاقت حسین, انہوں نے میری وہ جو فوٹوز ہیں وہ دیکھی, اور انہوں نے مجھے, رمضان کا مہینہ تھا 2015 میں, مجھے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے, میں خیر مجھے پہلے تو اندازہ نہیں ہوا, میں نے کہا یار اتنا بڑا بندہ, مطلب اتنے بڑے قد کا بندہ وہ کال کرے اور اس طرح سے بلائے. تو مجھے نا پھر ایک میرے دوست سے انہوں نے کال کی, کہتے ہیں نہیں احمد بھائی آپ کو بلایا ہے. یعنی صرف انہوں نے دیکھا اور آپ کو بلا لیا؟ ہاں, وہ میں نے جلائی ہوئی تھی پینٹنگ نا. کہ مجھے پھر یہ کہنے دے کہ اس کا مطلب ہے وہ بندہ فن کی قدر کرنا چاہتا. بہت زیادہ قدر کرتا تھا. میں آپ کی اس بات سے بہت زیادہ متاثر ہوں. وہ اس مطلب میں نے ان کے ساتھ بہت پروگرام کیے ہیں ٹی وی چینل. میں نے آپ کو دیکھتا رہا ہوں وہاں پہ ماشاءاللہ. ہاں, آج ان کی یعنی پیٹھ پیچھا یہی ہے, اور ان کے درجات اللہ بلند کرے. انسان ہونے کے ناطے انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن یہ والی بات آپ نے مجھے بتا کے نا, مجھے پہلے بھی اس کا احساس تھا, لیکن آپ کی اس بات سے اندازہ ہوا کہ واقعتاً وہ بندہ جو ہے فن کی قدر کرنے والا. بہت زیادہ. جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ صرف انہوں نے دیکھا اور آپ کو بلا لیا. بالکل, میں جب گیا تھا وہاں پہ انہوں نے پراپر پروٹوکول دیا. میں زندگی میں مجھے کبھی میں اور بھی چینلز پہ گیا ہوں, میں نام نہیں لے سکتا, بہت سارے انٹرنیشنل چینلز پہ گیا ہوں, ایک آدھا ایسا جس نے بہت اچھا میرے ساتھ رویہ رکھا. کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے مجھے دھمکیاں بھی لگا دی, ہمارے پروگرام میں نہ آئے تو ہم یہ کر دیں. ایسا بھی ہوتا. ہاں, ایسا بھی ہوا ہے. میں نے ان کا آرٹسٹ جو ہے وہ بھی اس سے بری نہیں ہے. ہاں مجھے, تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں خود آ گیا, تم لڑنے آپ جو کر سکتے, کوئی مسئلہ نہیں. تو خیر, جب میں وہاں پہ گیا تھا انہوں نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا الحمدللہ. اس کے بعد پھر کچھ اپرچونیٹیز نکلی کیونکہ وہ کراچی میں تھے. پھر اس کے بعد مجھے امریکہ سے سارا ایک جو ہے وہ USA کے اندر فیسٹیول ہوتا ہے, وہاں سے انویٹیشن آئے. پھر اس کے بعد مجھے سپریم کورٹ کے اندر بلایا گیا. چیف جسٹس آف پاکستان نے مجھے کہا کہ ڈیم کے حوالے سے میں نے تقریباً 10 لاکھ کے قریب اکٹھا کر کے بھی ڈیم کے لیے دیا. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے وہاں پہ بہت اپریشیٹ کیا اس وقت میں. تو اس طرح باہر سے, جرمنی سے اور دبئی سے پھر الحمدللہ وہ آتے ہیں, انویٹیشن آتے ہیں الحمدللہ. لیکن پاکستان کے اندر پھر مجھے ایک ملا تھا فرسٹ اسٹریٹ آرٹسٹ آف پاکستان, یہ میرے پاس الحمدللہ اس کا یہ کس ادارے نے آپ کو دیا؟ یہ کوئی گورنمنٹ کا ادارہ بنا ہوا ہے, مجھے اس کا اس ٹائم میرے ذہن میں نام. کسی جگہ بلایا تھا انہوں نے آپ کو یا؟ یہ باقاعدہ اس کی اس کا جو ہے وہ پراپر آپ کو جو ہے اس کے ثبوت دینا پڑتے, پروفs دینا پڑتے ہیں کہ آپ سے پہلے کوئی نہیں تھا, یا کب سے آپ نے سٹارٹ کیا.
بہت ساری چیزیں انہوں نے دیکھی، اس کے بعد بہت ساری ایسی گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ گواہی دیتے ہیں، یعنی کہ وہ بتاتے ہیں کہ یہ بندہ واقعی میں لگا ہے۔ میرے گھر تک کا جو ڈیٹا نا وہ انہوں نے پرووائڈ کیا آگے کہ یہ یہاں سے تھا 2011 میں بنا اور یہ چیز۔ آپ اپنے ذہنی گفتگو کے دوران آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے پینٹنگ جلا دی تھیں اور پھر عامر لیاقت نے دیکھا اور آپ کو بلایا، تو یہ کیوں آپ ڈسہارڈ ہوئے تھے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے جلنے کی وجہ کیا تھی؟ اصل پہلے بری تھی پاکستان میں کہیں نہیں؟ ایسا ہی ہے، بالکل ایسی چیزیں تھیں کیونکہ میں کئی دفعہ ایسی اکیڈمیز میں گیا، پڑھنے کے لیے بھی گیا، جہاں پہ ہوتا یہ تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے پڑھنے کے لیے، تو مجھے یاد ہے ایک آرٹسٹ نے مجھے کہا کہ وہ دروازہ ہے اور یہاں سے چلے جاؤ آپ، کیونکہ یہاں پہ فیس دینی پڑے گی آپ کو۔ تو ایک وقت وہ بھی آیا کیونکہ بیٹے نے کہا کہ یار میں نے یہ چیزیں سیکھنی ہے، کر لو۔ انہی نے جنہوں نے آپ کو کہا تھا؟ الحمدللہ بڑی ساری ایسی چیزیں چلتی رہی۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا ہے کہ جو میں نے جلائی تھی وہ اس وجہ سے ہی کہ میری جو آرٹ تھی وہ سیل نہیں تھی ہوتی، اچھا، یعنی کوئی لیتا نہیں تھا اور ریئلزم کے اوپر تھا ٹوٹل، صحیح ہے۔ اور وہ میں نے ایک ایک پوائنٹ جو اتنا سا تقریباً سمجھ لیں کہ 0.5 mm کا جو برش ہوتا ہے نا یا 5 کا لگا لیں، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ڈاٹ لگا کے میں نے وہ پینٹنگز ریئلسٹک میں بنائی تھی، ریئلزم میں بنائی تھی، اور ایک ایک مہینہ بنا ہے لگے اس پینٹنگ کو بناتے ہوئے، یہ چیزیں تھی۔ جب آپ بنا رہے تھے آپ کو امید تھی کہ اس کی قدر ہوگی، یہ بکے گی اور پھر وہ میں تو بڑا راضی تھا، میں نے کہا گئے؟ جب عامر لیاقت کے شو میں بھی گیا ہوں اس کے بعد بھی مجھے بڑا تھا کہ مجھے مطلب ایک کام ملنا شروع ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، صحیح۔ لیکن بہت اسٹرگل کرنے کے بعد الحمدللہ، لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ یعنی وہ جو اس وقت آپ ڈسہارڈ ہوئے تھے، آج آپ مطمئن ہیں اپنی زندگی سے، اپنے کام سے؟ میں اپنے کام سے الحمدللہ ہوں اس وجہ سے، لیکن سیکھتے رہتے ہیں، یہ نہیں کہ پرفیکٹ میں اپنے آپ، کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہے، پرفیکشن ہم لا سکتے ہیں اپنے کام کے اندر، سیکھتے رہتے ہیں، نئی نئی چیزیں ملتی ہیں، تو الحمدللہ۔ آپ نے بتایا آپ کو امریکہ سے، جرمنی سے، دیگر ممالک سے انویٹیشن آتے رہے اور آپ نے اس پہ سفر بھی کیا۔ کہیں جا کر آپ کو فخر بھی محسوس ہوا ہو کسی ملک میں، کسی نے پرائز سیریمنی میں آپ کو بلایا ہو، کبھی ایسا ہوا؟ ہاں، مجھے بلایا تھا دبئی شیخ جو ہیں وہ کنگ ہیں، انہوں نے بلایا تھا، مجھے میری ورکشاپ بھی رکھی گئی وہاں پہ سودلہ، اس میں وہ آئے، اور جو سب سے بڑی آئے تھے اس میں؟ ہاں ہاں بالکل، وہ آ کے ملے بھی، انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا اور انہوں نے پرائز بھی دیا، انہوں نے پیسے بھی دیے، ایک تو چینل نے لگا دیا تھا کہ 5 لاکھ درہم دے دیے، تو میں نے کہا یار کیوں چور پڑوانے ہیں مجھے، اب وہ اچھا، چور پڑے نہ پڑے، ہو سکتا ہے اب بھی آپ پی آر پی آر کے یہ کدھر ہے 5 لاکھ درہم صحیح لم کیوں نہیں، وہ جو جس نے وہ گین کیا تھا اس کے ساتھ بھی جب اتنے انعامات ملنے لگے تو ہمارے یہاں فیس بک پہ چلنے لگ گئی کہ ایف بی آر نے بالکل انہوں نے اپنی اولاد بھی دینی پڑی تھی۔ بالکل بالکل، دیکھیں جب کوئی ایسا کوئی کام کرتے تو ہم ٹیکس بھی دیتے ہیں، میں نے ٹیکس بھی دیا تھا فاقی، جب میں واپس آیا تھا مجھے جو پیسے ملے تھے الحمدللہ اس میں سے ٹیکس لیا سا، بینک نے بھی وہ بتایا تھا کہ یہ ٹیکس آپ کا کٹے گا، میں کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے ملزہ سے۔ صحیح۔ اب وہاں پہ جب شیخ محمد نے بلایا پاکستان سے، جب میں سیالکوٹ ایئرپورٹ سے جانے لگا تھا تو یہاں پہ کوئی آفیسر تھے، انہوں نے مجھے روک لیا کہ یہ جو ویزا ہے یہ کیسے آپ کے پاس آیا، ٹھیک ہے۔ تو میں بڑا پریشان تھا کہ یار یہ کیسے، خیر وہاں پہ جب گیا، یہاں پہ تو خیر میں نکل گیا جیسے بھی الحمدللہ، تو وہاں پہ جا کے انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا، اور جو مین چیز تھی وہ یہ تھی کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جو آرٹسٹ تھے جن کو میں نے دیکھا تھا 19 3D آرٹسٹ تھے ٹاپ کے ورلڈ سے، جو 3D پینٹنگ کے اندر دیگر ممالک سے آئے ہوئے ہیں۔ ہاں میرے میں سے پاکستان کی طرف سے آپ نمائندہ، الحمدللہ کیا بڑی بات، بڑی بات۔ اور وہ آرٹسٹ ہے جن کو میں دیکھ کے سیکھا تھا، اور وہ میری یعنی کہ پینٹنگ جہاں پہ تھی ان کی بھی پینٹنگ اس کے واہ ساتھ، واہ واہ۔ مجھے انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے، میں نے کہا پاکستان میں ادارہ نہیں، لیکن آپ کرتے ہوتے پھر وہ کہتے کرتے ہوتے کہ مطلب کیسے سیکھ لیا، صحیح ہے۔ ہم سے تو لوگ سیکھنے آتے ہیں، میں نے کہا میں چیزیں مطلب دیکھتا تھا کیسے آبزرویشن ہوتی ہے نا، لائک آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے، سم ٹائم میں جاب پہ ہوتا تھا، کمپیوٹر سامنے پڑا ہے اینیمیشن بنا رہے ہیں لیکن میری دھیان ہوتا تھا پیپر پہ کچھ نہ کچھ بناؤ، تو یہ جو چیز ہے نا یہ آتی ہے آپ کی محنت لگن ہونی چاہیے، اور اب سب سے پہلا جو ہے نا وہ یہ اللہ کی عطا ہو، اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ماں باپ کی دعا اور ضروری ہے۔ ان 90 لوگوں میں آپ شامل؟ نہیں 19 یعنی کہ 19 لوگوں 19 لوگوں میں آپ شامل تھے، الحمدللہ، اور اس میں وہ بھی تھے جنہیں آپ نے سیکھا اور ہاں انہوں نے آپ کو انعام دیا۔ الحمدللہ۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ اچھا، ایک یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے دبئی بھی گئے اور اس طرح آپ نے اتنے ملکوں کا سفر بھی کیا، تو اب اتنے اس کے بعد جب اتنا سفر بھی کر لیا، انعامات بھی لے لیے، آج اتنا ہونے کے بعد اور اب فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، سوشل میڈیا ہے،
کیا آج اس کی کچھ اہمیت بحال ہوئی ہے ابھی پاکستان میں، یا ابھی تک دوسرے ممالک میں اس کی قدر ہے اور یا نہیں؟ ایسا ہے کہ الحمدللہ جب یہ معاملات چلے ہیں، مجھے پتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے میں اس فیز سے گزرا ہوں۔ تو پاکستان کے اندر میں نے کچھ ایونٹس اور ہمارے اسپانسر لگنا شروع ہو گئے، کچھ ایسی کمپنیز، تو ایونٹس بھی کروانا شروع کیے الحمدللہ آرٹ کے اوپر۔ پھر ایک پینٹ کی کمپنی، اس کے ساتھ بھی میں نے کچھ ایونٹس کروائے اسی وجہ سے۔ اچھا اس میں فری ہوتا تھا، غریبوں کے بچے، ایسے ویسے بچے آتے تھے جو آ کے پینٹنگ بناتے تھے، ہم ان کو پرائز بھی دیتے تھے، ان کو کھانے پینے کے لیے بھی دیتے تھے۔ ایسے ہی ایک پروجیکٹ تھا ہمارا، جس کا میں فون مطلب الحمدللہ اس کو ڈیزائن بھی کیا، میرے ساتھ ایک دوست ہیں انہوں نے بھی، اپنا مقام پیدا کر کے نام سے۔ ہاں، اس کے اندر الحمدللہ لوگوں کو لائے، لوگوں کو بتایا، اور وہاں پہ پہلا ہمارا ایونٹ تھا الحمدللہ 600 500 600 کے قریب لوگ تھے۔ تو الحمدللہ ایسے ہم ایونٹس جو ہیں وہ فردر کرتے رہے، کریں گے بھی انشاءاللہ ہم۔ کوئی ایسا ہوا کہ کبھی آپ کو کسی بھکاری سے واسطہ پڑا ہو کہ آپ نے اسے سکھایا اور اس نے کہا آؤ میں تمہیں کان سکھاتا ہوں، اور وہ سیکھ بھی گیا ہو؟ یا بھکاری ہمیشہ بھکاری ہی رہتا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے؟ جس طرح آپ نے بتایا کہ میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ آپ نے بتایا کہ والدہ آپ کی کپڑے بالکل سیتی تھیں اور آپ کے دل میں تھا کہ میں ان کی کیسے مدد کر سکتا ہوں، پھر آپ نے محنت کی اور آج الحمدللہ پوری دنیا میں آپ جو ہے پاکستان کا چہرہ جو ہے وہ روشن چہرہ دکھا رہے ہیں اور نام روشن کر رہے ہیں۔ تو کبھی کوئی اور بھی آپ کو ملا کہ آپ تو شروع سے تھے ہی محنتی اور آپ نے سوچا، لیکن بہت سارا طبقہ پاکستان کا صرف بھیک ہی مانگ رہا ہے، تو کوئی ان میں سے کبھی آپ کے پاس آیا، یا یہ بات ثابت ہے، سچ ثابت ہوتی ہے کہ جس نے مانگنا اس نے مانگنا ہی ہے، اس نے کام نہیں کرنا؟ دیکھیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ پاک نے نظام بنایا ہوا ہے۔ صحیح ہے۔ اب سین یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ آتے ہیں کہ جن کے گھر پہ ایسے بھی اسٹوڈنٹس آئے ہیں۔ میری ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آئی، اور وہ ڈیزائننگ سیکھتی تھی، کیونکہ میں ڈیزائنر ایز اے ڈیزائنر بھی ورکنگ کرتا رہا ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ سر میرے گھر پہ کھانے کے لیے نہیں ہوتا، اس طرح سے معاملات رہے ہیں۔ میں نے اس کا نام نہیں بتانا، لیکن اچھا اس نے میرے سے کورس کیا، تقریباً یہ 2017 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو ایک دن نا ایسے ہی کوئی 1 سال گزرا، مجھے ایک میسیج آیا فیس بک کے اوپر کہ میں سر آپ کے اسٹوڈنٹ ایک بات کر رہی ہوں۔ کیا جی کرے؟ اچھا انہوں نے بتایا کہ میں اس ٹائم اس ویب سائٹ، ایک فری لانسنگ کی ویب سائٹ ہے فائبر، ادھر سے میں پیسے کما رہی ہوں۔ صحیح مجھے انہوں نے پھر بتایا کہ یہ چیزیں، اچھا جب انہوں نے بتایا نا، پھر مجھے ایک اندر تسلی ہوئی، خوشی کہ الحمدللہ میری وجہ سے کوئی بندہ سیکھ رہا ہے۔ ہاں۔ الحمدللہ ابھی جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں ان میں انڈیا سے بھی لوگ ہیں، اور ڈفرینٹ کنٹری سے بھی لوگ ہیں، پاکستان کے اندر بھی کافی ہیں، آن لائن بھی کیونکہ یہ آن لائن ہے کچھ چیزیں، تو ان کو بتاتا ہوں کہ یہ چیز ایسے کر لے۔ اب ایسا بھی ہے، کچھ ایسے اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے اپنی فیکٹریز بنائی ہوئی ہیں، وہ ڈریسنگ کی ڈیزائننگ کرتے ہیں، کچھ اسکیچنگ کے اندر وہ ڈیزائن بنا کے دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے، میں خود بھی سیکھتا ہوں، یہ نہیں کہ میں بڑا کوئی پرفیکٹ ہو گیا، اس میں سیکھتے رہتے ہیں چیزوں کو الحمدللہ۔ پاکستان میں کوئی آپ نے اپنا ادارہ بنایا ہوا ہے، کچھ جگہ ہے جہاں پر لوگ آ سکیں، آپ سے رابطہ کر سکیں سیکھنے کے لیے، یا آن لائن ہے آپ سے رابطہ کیا جائے؟ ابھی تو میں آن لائن، کیونکہ میرے اپنے بھی کام ہوتے ہیں، اس کو بھی لے کے چلنا ہوتا ہے، آن لائن ہی جو کر رہا ہوں، لیکن ابھی میرا کچھ دیکھ رہا ہوں کہ ایسا ایک ادارہ بناؤں جس میں فری آف کاسٹ لوگ آرٹ سیکھیں، یہ نہیں آرٹ سیکھ کے وہاں پہ ارننگ کا بھی کام کریں، ڈیزائننگ سیکھیں، اور پاکستان کے اندر جو ہے آرٹ کو ایک پراپر طریقے سے لیا جائے، نہ کہ یہ ہو کہ کانوں میں بالی ڈالی ہوئی ہے، کیونکہ میں نے بھی یہ چیزیں دیکھی ہیں، کانوں میں بالی ڈالنے تو آپ آرٹسٹ ہیں، اور ان چیزوں سے بچ کے بڑے نکلے میں نے بھی پہنی ہے، بڑا کچھ پہنا ہے یہاں پہ، وہ جو بھی معاملات ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ نے وہ اپنا دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ۔ یہ سوال میں آپ سے آخر میں کروں گا، لیکن پہلے آپ یہ بتائیے پروفیشنل آرٹسٹ کو کیسا کیا ہونا چاہیے کہ وہ بن جائے، کیسے بن سکتا ہے پروفیشنل؟ اچھا بڑے سارے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں یہ گاڈ گفٹیڈ ہے، جب ان کا میں آرٹ ورک دیکھتا ہوں تو اس میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں ہر بندہ نا پیدائشی آرٹسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ میرے نزدیک ہر بندہ پیدائشی آرٹسٹ ہے، اللہ پاک نے ہر ایک کو امیجنیشن بھی دی ہے، کوئی بھی بندہ، کسی کو بھی خیال کالے رنگ کا نہیں آتا، آنکھیں بند کر کے خواب بھی کالے رنگ کا نہیں آتا، وہ بھی کلرز میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ پاک نے، اب اس میں اصول ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کا جب گولڈن ایج آف سائنس تھا تو تب جیومیٹریکل شیپس بنائی جاتی تھیں، مسلمانوں نے سب سے زیادہ کام آرٹ کے اوپر کیا ہے، شاید اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہو۔ یہ جو میں 3D پینٹنگ کی بات کر رہا ہوں، یہ بھی مسلمانوں کا، جیسے لینس بنا، تو لینس بھی جو ہے مسلمانوں کا تھا۔ صحیح۔ تو آرٹ کے اندر ہمارا یہ ہے کہ ہمیں آرٹ میں بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں، تو یہ چیز ہے کہ ہمیں بس
لگایا ہوا ہے کچھ چیزوں کے اوپر، یا تو ابسٹریکٹ کے اوپر لگا دیے، ان چیزوں کے اوپر لگا وہ دیے۔ جنہیں آپ گوڈ گفٹڈ کہتے ہیں، یعنی جو بندہ اپنے آپ کو یہ کہتا ہے، اس سے بھی چاہیے کہ وہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر رولز سیکھیں، تھوڑا آگے سے۔ رولز جیسے کہ اب زبان تو ہم پنجابی بولتے ہیں، لیکن ہمیں پنجابی تب تک لکھنی نہیں آتی جب تک ہم سیکھتے نہیں ہیں، یا اردو تب تک نہیں بولنی لکھنی آتی جب تک ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ تو اسی طرح آرٹ کے اندر بھی آپ کو سیکھنا پڑتا ہے، اس میں اصول ہوتے ہیں، پرسپیکٹیو ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر بڑی ساری چیزیں ہیں جس سے آپ سیکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، اسکیچنگ، پھر اس کے بعد مطلب پینٹنگ ہوتی ہے، پینٹنگ کے بعد آپ اسکلپچر بھی بناتے ہیں، یہ ڈیپینڈڈ ہے۔ اوکے، بہت سارے نام آپ نے بتائے بھی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی میں چاہوں گا کہ کیا کوئی ایسا خاص نام جو آپ کو پوری دنیا کے آرٹسٹ میں سے پسند ہو، آپ کہیں کہ یہ شخصیت میری آئیڈیل ہے اس شعبے میں؟ ہوں جو مجھے آرٹسٹ پسند ہیں ان میں نے جیسا کہ بتایا 3D پینٹنگ میں اور ٹریسی ہیں اور لیون اور اس طرح کے ایک دو آرٹسٹ ہیں۔ وہ آپ کو زیادہ پسند الحمدللہ ان کا کام میں زیادہ، امریکہ سے تعلق ہے؟ ایک امریکہ سے ایک نیدرلینڈ سے۔ اوہ، آخر میں نئے آرٹسٹ کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ ان کے لیے یہ بھی کہوں گا، بتایا کہ اصول سیکھیں، بالکل، اس کا پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسٹاگرام یا ٹک ٹاک کے اوپر کچھ لوگ آرٹ بناتے ہیں، پورٹریٹ بناتے ہیں، وہ پورٹریٹ آپ بھی بنا سکتے ہیں، میں آپ کو ایک دن کے اندر اتنا ٹرین کر سکتا ہوں، کوئی بھی بندہ بیٹھے اس کو ٹرین کر سکتا ہوں، وہ پورٹریٹ بنا لے ایک دن کے لیے۔ لیکن جب اس کو کہتے ہیں نا یہ آپ نے کانسیپٹ آرٹ بنانا ہے، یعنی کہ آپ نے کوئی چیز دیکھنی نہیں، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ پرنٹ نکالتے ہیں، لگاتے ہیں، ٹریس کرتے ہیں، ڈرائنگ بنا لیتے ہیں۔ ایسی ڈرائنگ نہیں ہوتی، ڈرائنگ ہوتی ہے آپ سامنے بیٹھے ہیں، آپ نے بنانا شروع کر دیا ہے، آپ کی اتنی جو یہ ہے نا کلیئر ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو نئے آرٹسٹ آ رہے ہیں اس لائن کے اندر، ان کو چاہیے رول سیکھیں، تاکہ جب وہ رولز نہیں سیکھیں گے ان کو نیچے موسٹلی فیمیل خواتین آتی ہیں، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین نے اللہ کے نام کی وہ پینٹنگز لگائی ہوتی ہیں اور جسم اپنا زیادہ نمائش کر رہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے نیچے لڑکے جو ہیں وہ واہ واہ بیوٹیفل اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اس وجہ سے ہماری آرٹ دن بدن نیچے آ رہی ہے۔ تو ہمیں ایران بھی آپ دیکھیں، ایران کے اندر لوگ خطاطی ابھی تک کرتے ہیں، بالکل ایسے ٹھیک ہے، آپ دیکھیں دنیا کے اور ملکوں کے اندر باقاعدہ سکھایا جاتا ہے، پاکستان میں بھی ادارے ہیں، لیکن وہ ادارے اس لیول پہ نہیں جا کے سکھاتے، کیونکہ وہیں سے نکلنے والا بچہ پڑھتا نہیں ہے جی ہاں، اور آگے جا کے وہ بیڑا گر کر رہا ہوتا ہے، یا ان کو نیچے کی طرف۔ ہاں ان کو چاہیے پریکٹس کریں، سیکھیں اور استادوں کی قدر کریں، سب سے بڑی چیز ہے استاد کی قدر کریں گے، سیکھیں گے، نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی اس ہنر میں آگے نہیں جا سکتے۔ بہت اچھا۔ ایک پرسنل آخر میں آپ سے سوال کرنا چاہیے اگر آپ اجازت دیں۔ ضرور۔ مطلب آرٹسٹ کی دنیا بہت ساری میں جاتا بھی ہوں، لیکن ہم نے ان کا روپ جو دیکھا، جس طرح آپ نے بیچ میں کہا مندری پالی اے پالیا، خواتین میں بھی جس طرح آپ نے خود بتایا کہ مطلب اپنی نمائش زیادہ ہے اور آرٹس کی نمائش، اور وہ جو واہ واہ ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی وہ کہ فن کی نہیں ہو رہی ہوتی، وہ بے شک جسم کی زیادہ بالکل ایسا ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس فیلڈ میں آپ آئے، آپ نے انٹرنیشنل سفر بھی کیے، دیگر ممالک میں بھی آپ گئے، لیکن آپ کے چہرے پر داڑھی سنت کے عین مطابق ہے، آپ بات کرتے ہوئے الحمدللہ انشاءاللہ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، یہ تبدیلی آپ میں کیسے آئی؟ آ، یہ تبدیلی تو الحمدللہ میں ذاتی طور پہ بزرگوں کا ماننے والا ہوں، الحمدللہ قادری سلسلے سے بھی ہیں ہم۔ صحیح ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک وقت آیا تھا، کیونکہ پھر بیچ میں آ کے تو داڑھی میں کافی دیر سے رکھی ہوئی ہے، داڑھی رکھ کے بھی میں نے یہ پہنی ہے چیزیں، لیکن ایک وقت آیا تھا کہ یہ چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو گئی، یعنی کہ یہ غلط ہے، الحمدللہ۔ اور زیادہ دین تو میں ابھی جو سیکھا ہوں وہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، ان سے کافی ساری چیزیں ملی ہیں کہ پہلے تو میں مولانا الیاس قادری کو فالو کرتا رہا ہوں، ان کو ابھی بھی کرتا ہوں، بابا جی کو فالو کیا اس وجہ سے کہ مجھے دین کی وہ چیز ملی ہے کہ جو اصل میں ہمیں اس وقت ضرورت ہے، جو فلسطین کے لیے ضرورت ہے اور مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ تو یہ جب چیزیں ملتی ہیں نا آپس میں، کہ ایک پیار بھی ملتا ہے اور وہ حضور کا جنگجو ہونا بھی ملتا ہے، وہ سنت بھی آتی ہے۔ سے پہلے ریلیٹڈ ہوئے تھے یا بابا جی سے پہلے ریلیٹڈ، دونوں میں پہلے؟ میں بہت بعد میں بلکہ بابا جی کے خلاف بھی تھا، اچھا خاصا خلاف تھا، تو بس بابا جی نے سمجھ لے کے ہاتھ پکڑا تھا۔ یعنی فن سے پہلے ریلیٹڈ تھے؟ نہیں، اس یہ تو ابھی کچھ ایک سال ہوئے ہیں بابا تھا، صاحب، ہاں، اور اس سے پہلے آپ بابا جی میں اچھا بھی نہیں تھا سمجھتا، اللہ معاف کرے، میں تو ان کو یہ وہ پرانا بالکل کیا کیسے موقع کیسے بنا؟ پھر جب ایک بندہ جب کسی سے دل نہیں مل رہا ہوتا تو کوئی نہ کوئی وجہ بنتی، کچھ یاد ہوگا آپ کو کچھ؟ میرے خیال میں دوست یہ جب
ایک معاملہ ہوا تھا بنی ہوئی ہے پارٹی پاکستان کی، انہوں نے جب وہ ظلم کیا اور ان لڑکوں کے سروں میں گولیاں ماری ہوئی تھیں، تیزاب پھینکا ہوا تھا، وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سارا کچھ، میں میڈیا میں تھا تو وہ میں ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور بعد میں دوستوں نے بھی ویڈیوز بھی کچھ چیزیں دیکھ لیں، کچھ چیزیں ویڈیوز میں ملی، اس کے بعد تو وہ پھر ایک ہوتا تھا کہ یار کیا چیز ہے ان لوگوں میں کہ یہ لوگ مطلب کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میں پیار کرنے والوں اپنے ان تحریک کے بھائیوں سے، بابا جی سے، الحمدللہ وہ آخری دم تک ہے، بلکہ اس کے بعد بھی ہے. یعنی وہ سبب بن گیا ہے. الحمدللہ سر، الحمدللہ. ویسے بھی ایک چیز ہے بابا جی مجھے آج تک نہیں، میرے یہ جتنے بھی بھائی ہیں ملتے ہیں، پینٹ شرٹ ہم پہنتے ہیں، وہ کبھی نہیں انہوں نے کہا کہ کوئی کرٹیسزم کیا ہو کہ آپ نے یہ کیوں پہنا ہے، آپ نے یہ کیوں نہیں پہنا. تو جب میں نے دیکھا نا یہ چیزیں دیکھی تو میرا تھا کہ میں کسی سے مطلب کروں، دیکھوں کہ میں ان کو جب سارا کچھ دیکھا، پھر ایک وقت آیا تھا بابا جی کا پیغام آ گیا. بابا جی دنیا پہ نہیں تھے لیکن بابا جی کا پیغام آیا تھا الحمدللہ. وہ پیغام ایسا تھا کہ مجھے بعد میں نظر بھی آئی چیزیں، ہاں وہ ساری ہوتی ہوئی بھی نظر اور الحمدللہ اللہ پاک ہمیں استقامت دے اور عافیت کے ساتھ ہمیں دین کے ساتھ ساتھ چلنے کی توفیق دے، اور ہم دنیا بھی لوگوں کو سکھائیں گے، سیکھیں گے بھی، لوگوں کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. ناظرین، آپ نے ہماری گفتگو سماعت کی، اور سچ یہ ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے. ہم نہیں انکار کرتے کہ ایسا ہے یا نہیں ہے، ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے. ہر کامیاب مرد کے پیچھے کیا ہوتا ہے، کون اس کا ساتھ دیتا ہے، کون ساتھ نہیں دیتا. لیکن میں آپ کو ایک بات یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اب جب کسی خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے تو کوئی وہاں بیوی کا نام بھی لیتا ہے، کوئی وہاں ماں کا نام بھی لیتا ہے، کوئی وہاں ٹیچر کا نام بھی لیتا ہے. لیکن میں نے کہا کہ ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے، یہ مقولہ بعض اوقات مذاق بھی بن جاتا ہے. لیکن ایک بار آج کے اس انٹرویو سے حقیقت میں تبدیل ہوئی کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس کے پیچھے ایک مستقل مزاجی اور ایک محنت کا ہاتھ ہوتا ہے. جب تک یہ نہ ہو اس وقت تک بندہ کامیابی کی منزل کو کبھی بھی پا نہیں سکتا. اجازت دیجیے، میں پروگرام سے ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. آداب عرض ہے.